کیونکہ تفاسیر میں سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہے، سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن اپنی تفسیر خود کر دے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال ہیں، وہ جانور حلال ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کہ قرآن میں ذکر ہو گئے ہیں، جو تم کو بتا دیے گئے ہیں۔ کون سے بتا دیے گئے ہیں؟ اس آیت میں یہ تفسیر موجود نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر دوسری تفسیر میں موجود ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر حرام قرار دے دیا گیا ہے مردار کا گوشت، والدم اور جمع ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا ذبح کے وقت نام لیا جائے۔ کہ خود قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، ماہر سے پڑھو، خود ڈرائیونگ نہ سیکھو، کسی اچھے ڈرائیور سے ڈرائیونگ سیکھو۔ یعنی ڈرائیونگ تو آپ کو اچھے ڈرائیور سے سیکھنی ہے، پر قرآن ایسا غریب ہے کہ کسی خود ہی پڑھ لینا ہے، اردو میں خود ہی سمجھ لینا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ قرآن اتنا غریب نہیں ہے، یہ حدیث اتنی غریب نہیں ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات حضرت آدم کو سکھائے توبہ کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو برگلایا اور ساتھ اس نے قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قرآن میں ہے کہ اس نے قسم کھائی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، صحیح ہوں۔ جب اس نے قسم اٹھائی تو حضرت آدم مان گئے۔ اور اس کی تفسیر جو ہے سورہ اعراف 23 نمبر آیت میں ہوتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن کی تفسیر خود نہیں کرنا، جو ماہرین ہیں ان سے کروا لینا۔ ماہرین نے جو تفسیر کی ہوگی، جیسے ڈرائیور بننے کے لیے اچھے ڈرائیور کی ضرورت ہے، تو قرآن کے ماہر بننے کے لیے بھی اچھے ماہر کی ضرورت ہے، اچھے مفسر کی ضرورت ہے، پھر تاکہ تمہیں تفسیر صحیح سمجھ آئے گی۔ تو اگر کوئی ربنا ظلمنا سے یہ نتیجہ نکالے کیونکہ حضرت آدم کہتے ہیں ہم نے ظلم کیا لہذا وہ ظالم ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ پتہ چلا اگر اپنے متعلق نبی کوئی اس طرح کی بات کرے تو یہ اس کی عجز و انکساری ہے۔ اللہ اگر کسی کے متعلق بات کرے تو وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ رب ہے، وہ جیسے چاہے جس کے بارے میں کہے، اس کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے۔ وہ اپنے حبیب کے بارے میں جو بات کرے، وہ فرمائے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ وہ کہہ سکتا ہے، وہ فرما سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، ہم اللہ نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ اللہ ہے، وہ اپنے بندوں سے، اپنے نبیوں سے، اپنے پیغمبروں سے جیسے جس طرح کلام فرمائے وہ کرے، کوئی گستاخی بے ادبی والی بات نہیں، وہ کر سکتا ہے کیونکہ اللہ ہے۔ اب کوئی بندہ اس سیٹ پر ہو تو کوئی وہ بات کرے اس طرح کی، اس سیٹ پہ ہے کوئی؟ نعوذ باللہ، میں دوسرا خدا ہے ہی کوئی نہیں، هو اللہ احد، وہ اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ہمسر برابری ہے ہی کوئی نہیں، لہذا وہ ایک ہے، تو کسی کو اللہ بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کوئی کہے جناب میں بھی کہوں گا، تم کیوں کہو گے؟ کہا جی اللہ نے کہا ہے تو تم اللہ ہو نہیں، لہذا کہہ نہیں سکتے۔ اچھا اب پیغمبر خود اپنے بارے میں فرما رہا ہے ربنا ظلمنا، تو تم پیغمبر ہو؟ کہا نہیں، کہا پیغمبر خود کہہ رہا ہے تو وہ عاجزی کر رہا ہے، تم وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب تیسری بات آئی تو وہ اگر قرآن پاک میں ہے تو تم وہ کہہ سکتے ہو۔ اب دیکھیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ تو معاف نہیں کیا اور اگر تو نے رحم نہیں کیا، لتکونن من الخاسرین، ہم تو خسارے میں ہو جائیں گے، گھاٹے میں ہو جائیں گے، نقصان میں ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ البرہان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں، کوئی ابھی کے نہیں ہیں، یہ فرماتے ہیں تفسیر بالرائے، یعنی اپنی رائے، اپنے اجتہاد اور اپنے قیاس اور اپنے عقل سے جو بندہ رائے کرنا چاہتا ہے، تفسیر کرنا چاہتا ہے، تو 15 علوم اس کو حاصل ہوں۔ نمبر 1 علم لغت، یعنی لغوی اعتبار سے فلاں لفظ کا کیا معنی ہے وہ اس کو آنا چاہیے۔ لغت میں الحمد کا کیا معنی ہے، للہ کا کیا معنی ہے، رب کا کیا معنی ہے، العالمین کا کیا معنی ہے، یعنی جتنے قرآن پاک کے الفاظ ہیں اس کے معنی اس کے آنے چاہیے۔ نمبر 2 علم النحو اور علم الصرف میں ماہر ہو۔ علم النحو زیر زبر پیش کیسے لگتی ہے، آخر میں اعراب کی تبدیلی وغیرہ وغیرہ۔ علم الصرف یہ گردان کا علم ہے، یہ بہت بڑا وسیع علم ہے جس سے ہر معنی تک رسائی ہو جاتی ہے۔ 72 صیغے ہیں اور ان صیغوں میں پھر آبشاریں مزید بہتی رہتی ہیں۔
ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضربن لا يضربن، یہ سارے آگے سے نکلتے ہیں. فعل يفعل فعلا فهو فاعل وفعل يفعل فعلا فذاك مفعول. ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا. 14 سیغیں جس کو ان شاخوں کا بھی پتہ ہو، شاخوں پہ اگنے والے پھل اور پھول کا بھی پتہ ہو، کلیوں کو اور خوشبو کو بھی جانتا ہو، اسے پتہ چلے گا بھائی قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. اور جسے ان خوشبوؤں کا احساس نہیں، جسے ان پھولوں کا احساس نہیں، جسے ان شاخوں کا پتہ نہیں، وہ خبردار اس شجرے کو ہاتھ لگائے، اس درخت کو ہاتھ لگائے، یہ بھی گر سکتا ہے اور مر سکتا ہے. یہ تو دوسری ہے. تیسرا ہے علم الاشتقاق، کون سا لفظ کون سے لفظ سے مشتق ہے، یہ علم جاننا چاہیے اس کو. علم معانی، علم بیان و بدیع، اور علم القراءت، علم حدیث، اصول دین، علم اصول فقہ، اشارت النص، دلالت النص، اقتداء النص، عبارت النص، یہ والا علم. علم ناسخ و منسوخ. 11ویں نمبر پر ہے کہ علم الموہبہ، یہ ہے وہبی علم. 12واں ہے علم تاریخ. 13واں ہے علم جغرافیہ. 14واں ہے علم سیرت. 15واں ہے علم منطق، یعنی علم میراث اور علم فلسفہ. یہ 15 علوم جو بندہ جانتا ہو وہ تفسیر بالرائے کر لے، لیکن یہ 15 علوم جس کو نہیں معلوم اس کو تفسیر بالرائے کرنے کی اجازت نہیں ہے. کتاب التعریفات صفحہ نمبر 38 پر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں تفسیر کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ واضح الفاظ میں قرآن، سنت اور اقوال صحابہ سے وضاحت کرنا. قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر سنت سے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے کرنا، یہ ہے اصل تفسیر کا اصطلاحی معنی. تعویل کا معنی ہے لوٹانا، تعویل کا معنی ہے لوٹانا. اصطلاحی معنی یہ ہے ایک لفظ کی ظاہری معنی سے ہٹا کر ایسا معنی مراد لینا جس کا احتمال موجود ہو. وہ ظاہری نص میں، ظاہری عبارت میں، ظاہری لفظ میں تو وہ معنی نہ ہو، لیکن اس کا احتمال موجود ہو کہ یہ معنی لیا جا سکتا ہے. مثلا قرآن کی دوسری آیات سے ثابت ہو کہ ہاں اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، یا احادیث سے ثابت ہو، یا اقوال صحابہ سے ثابت ہو. اب اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جیسے یخرج الحی من المیت، اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. اب آپ اس سے کیا سمجھے؟ اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ایک عام آدمی سے کیا سمجھے گا؟ یہ کیا اللہ فرما رہا ہے زندے کو مردے سے نکالتا ہے، اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ صحیح معنی مفہوم تو اس کا سمجھ نہیں آیا. یہ آیات ہے ضمنی آیات. کچھ آیات وہ ہے کہ جن کی سمجھ آ جاتی ہے، کچھ وہ ہیں جو ضمنی آیات ہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی، تو پھر سمجھدار جو اس فیلڈ کے سمجھدار اور ماہرین ہیں وہ پھر اس کا معنی اخذ کرتے ہیں، نکالتے ہیں. اور وہ کیا معنی لیا گیا ہے کہ جیسے انڈا ایک مردہ ہے نا، انڈے سے تو انڈے میں کوئی جان نہیں ہے، انڈا مردہ ہے، پر اس سے اللہ تعالیٰ نے چوزے کو زندہ نکال دیا. یہ اس کا ایک معنی ہے. یہ معنی بالکل صحیح ہو سکتا ہے.